ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا خلقت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا۔ جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی مجھے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالن ہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی محبت کا راستہ کیا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس راستے کو اس دنیا کے اندر اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی محبت حقیقت میں ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں اور آخرت میں ملتی ہے، یہی باتوں کو میں نے قرآن کریم کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر جو زور آپ حضرات کے سامنے جن باتوں پر میں نے زور دیا وہ یہ کہ بندے جب اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کریں گے۔ تو یہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے سامنے رکھا، اللہ کی محبت حاصل کرنے والا، اور قرآن کریم بھی یہی راستہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کے بندوں سے محبت کرو، ان کی اچھائی برائی ہر وقت میں بندوں کا تم ساتھ دینے والے بن جاؤ۔
پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے انہی باتوں پر زیادہ زور دیا، اور اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ یہ چیزیں انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور میں نے حقوق العباد کو آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حقوق العباد ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر کچھ باتوں کو جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ باتیں ہیں والدین کی حقیقی میراث اولاد کے لیے کیا ہے، والدین کا ترکہ کہیے یا والدین کی وراثت اولاد کے لیے کیا ہے۔ یہی باتوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، موجودہ دور میں ہم مسلم قوم پر نظر ڈالیں یا اسی طریقے سے کسی اور مذاہب کے ماننے والوں پر نظر ڈالیں، اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کے لیے اس دنیا میں کیا کیا کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تعمیر، یعنی آپ یہ کہیے دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کی تعمیر جو کرتا ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ انسان خرچ کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے اگر اس کا کوئی ذاتی کاروبار ہے تو یہی کاروبار یا وہ جو ہنر جانتا ہے وہ ہنر اپنی اولاد کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ میری اولاد میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں میرے نام کو باقی رکھ سکے، اور میرا جو ترکہ ہے، میری جو میراث ہے، اس میراث کا وہ وارث بن سکے، اس وراثت کا وہ وارث بن سکے۔ تو تمام کے تمام دنیا میں جو لوگ بسنے والے آج کے اس دور میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ صرف اسی طرف ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہم غور و فکر کریں گے، قرآن کریم کی آیات میں ہم تدبر و تفکر کریں گے، انبیاء کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کے لیے اپنی میراث میں جس چیز کو چھوڑا ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو داعی بنایا اور ان کے لیے دعوت کا ایک بڑا میدان چھوڑا، اور اس کے بعد تعلیم اور تربیت جو انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی یا اسی طریقے سے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد دیجئے، تو برادران اسلام اس کے پیچھے انبیاء کرام کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اللہ کا یہ جو دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی حفاظت کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہماری نسل میں جاری رہے، ہماری اولاد کے اندر جاری و ساری رہے، اور اس طریقے سے دین اسلام جو ہے ایک کے بعد ایک ممالک میں پھیلتا چلا جائے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ اے ہمارے بیٹوں اسحاق اور اے اسماعیل یا یوسف اور اے بنیامین، سنو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے، یعقوب نے اپنی اولاد کے سامنے جن باتوں کو پیش کیا وہ یہ کہ ہمارے بعد میں تم اس دنیا داری کے اندر پڑھ کر مال، جائیداد،
بنگلے، ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ ہرگز نہ جائے۔ ہماری میراث اس دنیا کے اندر جو ہم تمہارے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام جو ہے اس دنیا کی، اس کائنات، اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو سنو پھر کیا کہا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، تمہارے لیے اللہ نے اس دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تم اس دنیا کے اندر سے اس حال میں واپس جانا کہ زندگی بھر تم داعی بنے رہو، زندگی بھر تم دعوت کا کام کرنے والے بنو، زندگی بھر تم لوگوں کے خیر خواہ بنے رہو، زندگی بھر تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے والے بنو اور برائی سے روکنے والے بنو، دنیا کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھ کر آخرت کی زندگی گزارنے والا انہیں بناؤ، اور جو کچھ تکالیف اس دعوت کے بعد میں تمہارے اوپر آئے اس پر صبر کرنا، اس صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گے۔ تو برادران اسلام، یہی حقیقی میراث ایک مومن کی ہے، والدین کی ہے، کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ ان کے سامنے ایک مقصد، ایک ہدف، ایک گول بچپن ہی سے ان کے سامنے یہ رکھ دیا جائے کہ تم داعی ہو، اور اس دنیا میں بسنے والی تمام کی تمام اقوام، تمام کے تمام لوگ تمہارے لیے مدعو ہے، اور داعی مدعو سے محبت کرے، ان کا خیر خواہ بنے۔ لیکن برادران اسلام، موجودہ دور کو ہم اپنے اطراف کو، یا پھر اپنی بستی، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو ہم اپنے سامنے رکھے اور یہ دیکھے کہ تربیت کا مسئلہ جب آتا ہے یا میراث ترکہ وراثت کا مسئلہ جب آتا ہے تو والدین کی توجہ جو ہوتی ہے وہ اولاد کی تعلیم کے مسئلے میں لیجئے، یا آپ کاروبار کے مسئلے میں لیجئے، یا اولاد کو دنیا میں جس طریقے سے تیار کرنا چاہیے، ہماری یعنی اس تیاری کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوا کرتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا بیٹا جس طریقے سے ہم نے اس دنیا کو کمایا ہے، مال حاصل کیا ہے، صاحب دولت یعنی ہم اس دنیا کے اندر جس طریقے سے آج بن چکے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اس مال کا وارث ہمارا بچہ بنے اور اس سے زیادہ مال ہمارا بچہ حاصل کرے۔ اب جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً برادران اسلام دین اسلام کا نشانہ ہمارے بچوں کی نگاہوں سے ہٹ جائے گا، اور ان کے سامنے جو نشانہ رہے گا وہ صرف یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے حرام و حلال رہے، دنیا کو حاصل کیا جائے، دنیا بنائی جائے، اس میں حرام و حلال، اللہ کی رضا، اللہ کی نافرمانی، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن برادران اسلام، یہ حقیقی میراث کسی مسلمان والدین کی اپنی اولاد کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سنو اللہ کے پاس قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی مومن کی حقیقی میراث اگر کوئی چیز ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو برادران اسلام، اب ہم اپنی اولاد کی تربیت
یا اپنی اولاد کو میراث کے مسئلے میں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے اب ایک اور آیت کی طرف میں آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں کیا اور یہود و نصارہ سے سوال کیا، تم میراث کے طور پر یعقوب کی، ابراہیم کی، اسحاق کی میراث تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو یہودی کہہ لو جنت میں چلے جاؤ گے، اپنے آپ کو عیسائی بتا لو اور ایک پانی میں غوطہ لے لو اور یہ سمجھ لو کہ پاک پانی میں غوطہ لینے کے بعد میں گناہ جو ہے یہ مٹ جاتے ہیں اور جنت مل جاتی ہے۔ عیسیٰ کی میراث میں، موسیٰ کی میراث میں، زکریا کی میراث میں، سلیمان داؤد کی میراث میں تمہیں صرف یہی چیزیں ملی ہیں کہ تم اپنے آپ کو یہودی کہہ لو، تم اپنے آپ کو عیسائی کہہ لو اور ایک پاک پانی میں غوطہ لگا لو اور یہ سمجھ لو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا حضرت یعقوب کی موت کے وقت تم وہاں پر موجود تھے؟ یعنی حضرت یعقوب کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اے یہودیو، اے عیسائیو، کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے سوال کیا، سب کو قریب جمع کر لیا، جس میں یوسف ہے، بنیامین ہے اور آپ کے دوسرے بھائی ہے، کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، اے میرے پیارے بچوں یہ بتاؤ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے تمہارے لیے دینار، درہم، ڈالر یہ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر ایک قیمتی شے دین اسلام کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد میں تم کس کی غلامی کرو گے؟ کیا دینار، ڈالر، درہم کے بندے بن جاؤ گے؟ ان کی مورتی کھڑا کر کے ان کی پوجا کرنے لگو گے؟ یا ایک اللہ کی جو تمہارے دادا ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، یعنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون، تمام بچوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم آپ کے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت یعنی بندگی کریں گے، ان کی غلامی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اور ہم سب کے سب اللہ کے فرما بردار، اللہ کے غلام، ہم سب کے سب مسلم ہیں۔ برادران اسلام، اب یہ دو آیتیں یعنی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، میں نے یہ 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی قرآن ہماری توجہ جس چیز کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام تمہارے لیے اے مسلمانوں اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر میراث میں، ترکے میں، وراثت میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر تم جانا چاہتے ہو تو دیکھو دین اسلام کو چھوڑ کر جاؤ، مرنے سے پہلے حضرت یعقوب اور عیسیٰ اور ابراہیم کا راستہ اختیار کرو اور اولاد کی توجہ مال جائیداد کی طرف لے جانے کے بجائے اولاد کی توجہ ایک حقیقی چیز جس کے ذریعے تمہاری اولاد جو ہے دنیا اور آخرت کو کامیاب دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، دین اسلام۔ اس دین اسلام کی طرف تمہاری اولاد کی توجہ تم لے جاؤ۔ لیکن برادران اسلام، آج اس دنیا کے اندر ہماری بھاگ دوڑ، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری قربت یعنی ہماری معاملت داری یا ہمارے لوگوں سے تعلقات کا بڑھانا یا سیاسی قائدین کی طرف جھکنا
یا مالداروں کی طرف جھکنا یا مالداروں کے دروازوں کے طواف کرنا، ان کے مکانات کے، ان کے دروازوں کے طواف کرنا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم دین اسلام سے سچی محبت ہرگز نہیں کرتے، اور جس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذمہ داری کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم صرف مساجد کی حد تک اور اللہ کے گھر خانے کعبہ کی طواف کے حد تک، صفا اور مروہ کی صحیح کی حد تک ہم نے محفوظ کر دیا ہے، اور جو اہم ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر یہ ڈالی گئی تھی کہ لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی دعوت دو، برائی سے تم دور لوگوں کو کرنے والے بنو، اس ذمہ داری سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو برادران اسلام، انبیاء کرام کی زندگیوں پر آپ کو نظر ڈالنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے کن بنیادوں پر کی ہے۔ جیسے اب میں آپ کو قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کی طرف لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی ہے، دیکھیے، ایک عورت ہے، شوہر کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور ایک عورت حنہ بنت فاقود ہے۔ ویسے تو واقعہ اس طریقے کا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ عمران کی بیوی نے ایک چڑیا کو اپنے بچے کو دانا بھرتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے سوچا کہ یقیناً میرے شوہر بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، لیکن میں اللہ سے دعا کر کے یعنی نا امید تو نہ رہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ کہہ کر بڑھاپے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف حنہ بنت فاقوس اٹھاتی ہے، اور اٹھا کر کہتی ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اولاد کی درخواست کرتی ہوں۔ میرے شوہر عمران علیہ السلام موجود ہے، لیکن اے اللہ، میں ایک زندہ پیغمبر کا وسیلہ بیوی ہوں، شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن میں ایک زندہ پیغمبر کا وسیلہ بھی نہیں لیتی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میری بہن کے شوہر زکریا علیہ السلام بھی دنیا میں موجود ہے، دو پیغمبر ایک وقت میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ میں زکریا کا وسیلہ لیتی ہوں اور نہ میں عمران کا وسیلہ لیتی ہوں۔ اے اللہ، میں ڈائریکٹ آپ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اولاد دیجئے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور حنہ بنت فاقود نے اللہ سے جو دعا کی تھی، ذرا اس پر آپ غور کیجئے کہ عمران کی کچھ دولت ہے، کچھ بکرے ہیں، کچھ مکانات ہیں، کچھ ایکڑ زمین آپ کی پڑی ہے، کھیتی باڑی ہے، باغات ہے، کہ یہ میراث، یہ ترکہ میرے بیٹے یا بیٹی کو مل جائے۔ برادران اسلام، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ دعا کا مقصد یہ تھا کہ عمران علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اس کے یعنی عمران کے بعد میں یہ دعوت اور تبلیغ کے کام کا سلسلہ عمران کی نسل کے اندر باقی رہے۔ اسی لیے آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران قالت ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ، جب آپ پیٹ سے ہو چکی، کہنے لگی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے آپ کے نام آزاد کرنے کی نظر مان لی ہے، اے اللہ مجھ سے اسے آپ قبول فرمائیے۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کیا حضرت حنہ بنت فاقود نے یہ سمجھا کہ لڑکا ہوگا اور لڑکا ہونے کے بعد میں دین اسلام کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ جب
مریم یعنی حنا بنت فاخوذ نے لڑکی کو جنم دے دیا، دیکھ کر کہنے لگی کہ اے اللہ میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکی لڑکے کے جیسی نگیب ہوتی اور لڑکا لڑکی کے جیسا نگیب ہوتا، لیکن اے اللہ میں نے تو نظر مان لی تھی کہ جو کچھ مجھے پیدا ہوگا آپ کے نام یعنی آپ کے لیے میں اسے آزاد کر ڈالوں گی۔ کہنے لگی، اس کے بعد حضرت عمران کی بیوی نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور اے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس لڑکی سے ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکی پیدا ہو جائے بہوا قدیم چہرے کھل جاتے ہیں، مسلمان رہو غیر مسلم رہو، لڑکی پیدا ہو جائے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، دل میں انسان کھلنے لگتا ہے کہ ہائے اتنی دولت ہے داماد آ کر کھا جائے گا۔ لڑکا پیدا ہو جائے ماں باپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ چلو ہماری وراثت یعنی ہماری میراث کا وارث، ہماری وراثت کا وارث تو اس دنیا کے اندر آ گیا ہے، ہمارے بعد میں کوئی داماد یا کوئی میرے بھائی کا یا بہن کا کوئی وارث اس کے اوپر قابض تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ توجہ ہے، اور حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کو آپ دیکھیے کہ آپ کی توجہ خالص دین کے لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ قائم رہے، اور اسی لیے آپ نے ایک اہم کام ایک مومنہ عورت کی ذمہ داری کہ لڑکے یا لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے اللہ کی پناہ میں دے ڈالنا۔ برادران اسلام ہم نے کیا اس طریقے سے کہ اے اللہ یہ جو لڑکا یا لڑکی آپ نے ہم کو دی ہے یا دیا ہے ہم اسے شیطان مردود سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ برادران اسلام اللہ ماشاءاللہ کسی نے حضرت عمران کی بیوی کا راستہ اختیار کیا، لیکن تقریباً مسلمان اس سے واقف نہیں، ان باتوں کو مسلمان جانتے ہی نہیں۔ تو برادران اسلام ذرا آپ یہ غور کیجئے کہ ابراہیم کی توجہ کا مرکز دین اسلام ہے، یعقوب کی توجہ کا مرکز دین اسلام ہے، عمران کی بیوی کی توجہ کا مرکز دین اسلام ہے، ہماری توجہ کا مرکز نقطہ جو ہے وہ دنیا ہے۔ اسی لیے آج کوئی نتائج ہمارے سامنے نہیں، کوئی بہترین ریزلٹس ہندوستان کی زمین پر ہمارے سامنے نہیں آتے۔ 25 کروڑ مسلمانوں نے یعنی کوئی ایسا کام ہندوستان کی زمین پر انجام نہیں دیا جس سے غیر مسلمین متاثر ہو جائے۔ نہ اپنے اخلاق کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا، نہ دین اسلام کی طاقت کے ذریعے، نہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا ایک معجزہ ہے، اس معجزے کے ذریعے ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر کوئی صحیح طریقے سے کام انجام دیا۔ تو برادران اسلام حنا بنت فاخوذ کی دعوت کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد میں ہم یہی دعوت اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں، اپنی توجہ کا مرکز خالص دین اسلام کو بنا لیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دین اسلام کے مطابق کریں، اور ان کے یعنی بار بار ان کے سامنے یہ باتوں کو پیش کیا جائے کہ تمہاری یعنی ہماری حقیقی وراثت جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، جانے کے بعد میں جو میراث تمہیں ملے، اس میراث سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے دنیا اسلام کے اندر تمہیں دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ تو برادران اسلام اب اس کے بعد میں ایک ابو داؤد کی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ترکے میں اپنی میراث میں دینار درہم پیسہ جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ دین اسلام
ایک بہترین علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے دین اسلام کا علم حاصل کر لیا اس نے ایک بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ ذرا غور کیجئے برادران اسلام۔ پھر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ابو ہریرہ ایک مرتبہ ایک بازار کے اندر آتے ہیں اور لوگوں کو تجارت کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر ایک آواز نکالتے ہیں کہ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سنا، فوراً اپنی اپنی دکانوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے، اے ابو ہریرہ، کہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دیکھو بازو میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ اسے حاصل کر لو، یہ دنیا کی سب سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ دیا، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا، سب کے سب دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے اطراف کچھ لوگ، نوجوان کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، پھر پلٹ کر شہر آئے، بازار کو واپس آئے، ابو ہریرہ وہیں پر کھڑے تھے، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کیوں ہم سے تم نے جھوٹ کہا؟ وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تم نے مسجد میں کچھ دیکھا؟ کہنے لگے ہاں، ایک استاد ہے جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہے، تو تمہیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی؟ کہنے لگے کہ نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہی تو نبی کریم، انبیاء کرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو میراث ہے، تم پر افسوس ہے، اس چیز کو تم حاصل کر لیتے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ضرور مل جاتا۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام کی نظر میں انبیاء کرام کی میراث کیا ہے، ہماری نظر میں اولاد کے لیے میراث، ترکہ، وراثت کیا ہے؟ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ زندگی یعنی اس دنیاوی زندگی کو ایک دنیا رخ کی زندگی سے ہٹا کر آخرت رخ کی زندگی ہمیں بنانا چاہیے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کی حالت میں آ گئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار، نرم مزاج رکھنے والا بیٹا عطا کر دیا۔ سورہ ہود کی طرف اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس طریقے سے روانہ کیا، وہ سارا قصہ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، قالوا سلاما، سلام کیا ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے قالا سلام کا جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر لا کر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ لا تصل ایدیہم الیہ نکرہم، اور جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگوں کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، دل کے اندر یہ ڈرنے لگے، تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اے ابراہیم تم ڈرو مت، ہمیں قوم لوط کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، ہم انسان کی شکل میں تمہاری طرف آئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی بیوی قائمتاً کھڑی ہوئی تھی، فضاحکت، وہ یہ سن کر ہنسنے لگی، فرشتوں نے فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہنے لگے کہ اے سارا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یا اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارا پلٹ کر کہنے لگی اَأَلِدُ، مجھے بچہ ہوگا، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں،
اس عمر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے گا اور میرے شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی بات۔ تو برادران اسلام اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، ایک بیٹے کی اسماعیل کی، تو دوسری طرف خوشخبری سنائی گئی اسحاق کی، اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہماری طرح ڈالر، دینار، درہم کو چھوڑا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کیا تھی؟ آپ یہ بتائیں۔ یہی دین اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث تھی۔ اسی لیے برادران اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے ہونے کے بعد میں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے نماز کو قائم رکھنے والا بنائیے اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنائیے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز تربیت کرتی ہے، نماز انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، اسے گندگی سے پاک کرتی ہے، اس کے فکر کو، اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو صاف ستھرا بناتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں اگر تمہارے بچے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو نماز کے لیے، اور جب تمہارے بچے 12 سال کے ہو جائیں اور ایک ساتھ بستر میں سوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے بستروں کو الگ الگ تم کرنا۔ برادران اسلام کے بہترین تعلیمات ہیں، یہ تربیت ہے۔ اس تربیت کے ذریعے ہم اپنی بچوں کی زندگیوں کے اندر نکھار لا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے نمازی بنائیے، میری اولاد کو آپ اے اللہ نمازی بنائیے۔ تو برادران اسلام پیغمبروں کے سامنے یہی دین اسلام سب سے بڑا مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ رب العالمین سے جب کبھی بھی اولاد کے لیے دعا مانگی تو صرف اور صرف ان کے سامنے یہی بات تھی کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں تو دین اسلام کا سلسلہ ہماری اولاد کے ذریعے اس دنیا کے اندر باقی رہے۔ تو برادران اسلام یہی وہ چیز تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک حجرے میں بے موسم کا میوہ دیکھا اور حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اللہ کے پاس سے میرے پاس یہ آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بنا حساب و کتاب کے جو چاہے دے ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور کہا ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک پاک نیک اولاد دیجئے۔ حضرت زکریا نے جب دیکھ لیا کہ میری قوم میں کوئی ایسا نوجوان، کوئی بڑی عمر کا ایسا شخص اب باقی نہیں ہے جو عمران کی میراث کا صحیح استعمال کرے، یعنی دین اسلام کا، موسیٰ کی میراث کا، داؤد کی، اور اسی طریقے سے سلیمان کی میراث کا، اور میرے بعد اس دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ یا سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ قال انی وحد العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ دعا دیکھیے حضرت زکریا کس طریقے سے کرتے ہیں، قال انی وحد العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، اے اللہ میں نے جب کبھی آپ سے دعا مانگی آپ نے میرے ہاتھوں کو خالی نہیں بڑھایا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور
میرے پیچھے میری یہ جو قوم ہے، میرے خاندان قبیلے والے ہیں، ان کے مسئلے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو باقی نہیں رکھیں گے۔ اے اللہ، اسی لیے میں آپ سے اولاد مانگتا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں نے کبھی آپ سے مانگ کر نامراد محروم تو میں نہیں رہا، مجھے یقین ہے کہ میں نے مانگا اور آپ مجھے دینے والے ہیں۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری میراث اور آل یعقوب کی میراث کو پائے۔ اب برادران اسلام آپ بتائیے، زکریا علیہ السلام کی میراث میں کچھ جائیداد، مال، کھیتی باڑی یا کئی ایکڑ زمین آپ کے یہاں پر موجود تھی؟ آل یعقوب کی میراث کیا تھی آپ بتائیے؟ یہی دین اسلام تھا نا برادران اسلام۔ اب ہماری میراث، وراثت، ترکہ مرنے کے بعد میں اگر ہم چلے جائیں گے تو اس کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ہمیں کئی مفتیوں کے چکر لگانا پڑے گا۔ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کئی مدارس کے یہاں پر جا کر ہمیں فتوے لینا پڑے گا، احناف کے پاس کیا ہے، شافعی کے پاس کیا ہے، حنبلی کے پاس کیا ہے، مالکی کے پاس کیا ہے، بیٹی کو کتنا دینا چاہیے، بیٹے کو کیا دینا چاہیے، پوتے کے لیے کیا آتا ہے، نواسے کا کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، دو ہے تو کیا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، لیکن پیغمبروں کے سامنے برادران اسلام کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے پیغمبروں کے لیے دین اسلام، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہمارے لیے جو ہے وہ مال و دولت ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال، اولاد یہ صرف دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والی اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ برادران اسلام، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی اور آیات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی میرے سامنے ہے، موسیٰ کا واقعہ ہے، لیکن برادران اسلام اس وقت میں نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان باتوں پر صحیح طریقے سے ہم غور و فکر کریں اور دین اسلام کے داعیوں کو ہم اپنے مکانات سے، اپنے گھروں سے پیدا کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسئلے میں ان کی تمام توجہ جو ہے وہ دین اسلام کی طرف لے جائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے اگر تمہارے لیے کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تمہیں دین اسلام کے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو تمہیں مرتے دم تک قائم رکھنا ہے، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو ابراہیم کی طرح اپنی اولاد کو وصیت کرو، اور جب تمہاری اولاد اس دنیا سے جائے تو یعقوب کی طرح وصیت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو جائے۔ اس طریقے سے قیامت تک کے لیے ایک دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم رکھے۔ اس کے اچھے نتائج ہماری اپنی بستی میں، ہندوستان میں، ساری دنیا کے اندر اس کے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.